علی گڑھ انڈیا سے عبدالواحد صاحب نے پوچھا، زید نے بکر کے مطالبے پر اس کو خطیر رقم دی، اب کچھ عرصے بعد جب زید نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو بکر نے کہا کہ وہ تو میں نے آپ سے بطور مدد لیا تھا نہ کہ قرض کے طور پر، جبکہ زید کہتا ہے کہ میں نے تو قرض دیا تھا۔ سوال یہ کہ زید بکر سے اپنی رقم کس طرح وصول کرے؟ کیا بکر کو زید یا بینک انٹرسٹ دے کر زکوٰۃ یا بینک انٹرسٹ دے کر اس سے اپنی رقم وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لیں۔ آپ کے سوال کے ٹوٹل دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ زید نے بکر کے مطالبے پر بکر کو ایک خطیر رقم دے دی، بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب اس نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو مدد کے طور پر آپ سے مطالبہ کیا تھا اور آپ نے جو رقم دی تھی وہ تو مدد تھی، گویا کہ گفٹ، ہدیہ، ہبہ تھا، قرض کے طور پر میں نے وہ رقم نہیں دی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا پہلا پارٹ اور پہلا جز یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو رقم دے تو کیا وہ گفٹ شمار ہوتا ہے، ہدیہ اور ہبہ شمار ہوتا ہے یا قرض شمار ہوتا ہے؟ تو واضح طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ شرعی طور پر قرض ہے، شرعی طور پر یہ رقم قرض ہے، اس لیے کہ اصولی طور پر کوئی رقم بھی کسی کے پاس جب بھی جائے گی، فقہی اصول، شرعی ضابطہ، فقہی قانون یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے بدلے میں جانی چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہبہ، ہدیہ، گفٹ، تحفہ، عطیہ، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے۔ اصل جو ہے، اصل وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو رقم دیتا ہے تو وہ رقم قرض ہوتی ہے، دینے والا مقرض، لینے والا مستقرض، یعنی دینے والا قرض دے رہا ہے اور لینے والا لون اور قرض لے رہا ہے۔ لہذا یہاں پر رقم وصول کر لینے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، واپسی کے مطالبے کرنے پر جس وقت مطالبہ کیا گیا تو اب یہ کہہ رہا ہے بکر کہ میں نے تو وہ قرض کے طور پر تم سے وہ رقم لی تھی، اس کا شرعی طور پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ رقم قرض ہے اور یہ رقم واپسی کرنا شرعاً ضروری ہے۔ ہاں، گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، ہبہ اور ہدیہ ہوتا ہے، مگر کب؟ جب اس کی صراحت کر دی جائے، جب وضاحت کر دی جائے کہ یہ رقم میں گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں، تحفے، ہدیہ اور ہبہ کے طور پر دے رہا ہوں، عطیے کے طور پر دے رہا ہوں، ڈونیشن کے طور پر دے رہا ہوں۔ اگر اس کی صراحت کرے گا تو پھر وہ تحفہ، ہدیہ یا مدد ہوگی، ہاتھ پھیلانا، ہاتھ بڑھانا، مدد کرنا اور ہیلپ کرنا سمجھا جائے گا۔ لیکن جب تک اس طرح کی کوئی وضاحت نہ ہو، صراحت نہ ہو تو وہ رقم قرض ہے۔ لہذا آپ کے سوال کا ایک پارٹ تو طے ہو گیا کہ یہ جو رقم لی گئی اور دی گئی یہ قرض تھی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ جب یہ قرض ہے تو اب کیا قرض وہ کس طریقے سے اس سے حاصل کرے؟ تو اس کا طریقہ اس سوال کے اندر عبدالواحد صاحب نے علی گڑھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا زید بکر سے اس طریقے سے اپنی رقم وصول کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو رقم میں نے تم کو دی تھی وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو گئی، اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لو کیونکہ میں نے زکوٰۃ بھی تو دینی ہے نا، تو وہ زکوٰۃ میں ہو گئی، یا بینک انٹرسٹ دے کر اس سے اپنی رقم وصول کر لے؟ تو یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ بکر مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ شرعی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ ہے، اور مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ ہر وہ مسلمان غیر سید، غیر ہاشمی جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کا مال تجارت بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو، یا مجموعی طور پر ان سب کو ملا کر کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، کچھ ضرورت سے زائد ساز و سامان، ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ بنے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک اس کی قیمت تقریباً کوئی 48,000 روپے تھی، اور 48,000 روپے کے بقدر اس کے پاس اگر نہیں ہے ذاتی طور پر، اور اگر وہ قرض ہے تو قرض کو مائنس کرنے کے بعد، تو پھر ایسی صورت میں یہ بکر مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب جب مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اپنی رقم اگر وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جو رقم میں نے دی ہوئی تھی اب تم نہیں دے رہے ہو تو وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے، نہیں،
اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ باقاعدہ اتنی رقم جو زکوٰۃ کے طور پر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں یا شمار کروانا چاہتے ہیں، وہ رقم پہلے ان کے ہاتھ پر رکھ دیں، ان کو دے دیں، کیونکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ علیحدہ سے نئے پیسے لیں اور وہ ان کو دے دیں۔ دے دیا آپ نے پیسے، جب پیسہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے اور وہ مالک و قابض بن گیا، اب آپ اس کو کہیں کہ بھائی میرا قرضہ ادا کرو، پھر وہ آپ کو قرضے کے طور پر وہ رقم لوٹا دے۔ اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی وصول ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے بینک انٹرسٹ کی رقم کا کہا ہے، تو یاد رکھیں بینک انٹرسٹ کی جو رقم ہے، سود کی جو رقم ہوتی ہے، وہ بھی آپ اس کو اسی وقت دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر بکر مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ سود کی رقم اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اب اس میں فرق یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ ثواب کی نیت کریں گے اور ثواب ظاہر ہے کہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو بینک انٹرسٹ اور سود کی رقم ہے، اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں کریں گے، بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا یہ رقم جو سود والی ہے وہ آپ اس کو دے دیں گے۔ وہ مالک بن گیا، آپ فارغ ہو گئے، شرعی حکم آپ نے پورا کر دیا۔ اب جب اس کے پاس وہ رقم سود والی چلی گئی، اس کے بعد اب آپ ہاتھ آگے کر کے کہیں بھائی میرے کو میرا قرضہ واپس کرو، اس طریقے سے وہ جب آپ کو آپ کا قرضہ واپس کر دے گا تو شرعی طور پر سود کا مصرف بھی ادا ہو گیا، سود کے مصرف پر اس کو خرچ کرنا بھی پایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا قرضہ بھی وصول کر لیا۔ امید ہے مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ www.darsequran.com